بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے شریعت کے ایک فیصلے کے خلاف اپنا ایک فیصلہ پھر سے سنایا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی روز سپریم کورٹ آف پاکستان شریعت کے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ سناتی رہتی ہے؟ ایک دو ماہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک متنازع فیصلہ دیا تھا، جس کے خلاف علماء کرام نکلے، عوام نکلی اور انہوں نے احتجاج کیا، جس کے بعد اس کو انہوں نے درست کیا۔ کیا وجہ ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان شریعت کی جو فیصلے ہیں ان کے خلاف اپنا فیصلہ سناتی ہوئی نظر آتی ہے؟ اس مرتبہ پھر سے انہوں نے شادی کے متعلق ایک جو شریعت کا فیصلہ تھا اس کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے۔ وہ کیا فیصلہ ہے، اسی کے متعلق ہم اپنے مہمان اور اہل علم سوشل پرسنالٹی نوید اقبال صاحب سے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور یہ عدلیہ کا فیصلے کے بارے میں وہ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوید اقبال صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کئی دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مرتبہ پھر سے شادیوں کے متعلق متنازع فیصلہ دے دیے، تو شریعت کے روح سے کیا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، جب آئین سازی متنازع ہوگی نا تو فیصلے متنازع ہی آئیں گے۔ سپریم کورٹ جو ہے نا اس کا کام ہوتا ہے کہ آئین کے مطابق دنیا میں دو قسم کے نظام ہیں، نظام عدل ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جہاں پہ جج کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بصیرت سے فیصلہ دے۔ اور ایک نظام عدل یہ ہے کہ پہلے قوانین بنا دیے جائیں اور ججوں کو بھی ان کا پابند کر دیا جائے کہ ان کے اندر رہتے ہوئے، ان حدود میں رہتے ہوئے تم نے اس آئین، اس قانون کو دیکھتے ہوئے تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ دو قسم کے قانون ہیں۔ اسی طرح ایک تیسرا قانون ہے، وہ ہے اللہ کا قانون ہے، وہ شریعت کا قانون ہے اور جسے انسان نہیں بدل سکتے۔ لیکن آج جو کوششیں شروع ہو چکی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے نا آئلی قوانین جو ہے انگریز نے بھی نہیں چھیڑے تھے۔ آئلی قوانین کے متعلق جو ہے انگریز کے ہاں بھی یہ قانون تھا کہ ہندوؤں کے اپنے ہوں گے، اپنے قوانین کے مطابق وہاں فیصلہ ہوگا، مسلمانوں کا اپنا ہوگا۔ لیکن جب یہ ایوب خان کا زمانہ آیا، اس ڈکٹیٹر نے، ایک تھا ڈاکٹر فضل الرحمان، وہ غامدی ٹائپ اسلامک سکالر تھا، اس سے بھی شاید دو ہاتھ آگے ہو۔ ہم نے صرف ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے زبانی سنا ہے، ان کا تذکرہ سنا ہے، وہ اس کے پیچھے تھا۔ اور وہ تھا، اور ایک اور شخص تھا کہ پرویز احمد، جس کا وہ پرویزی فرقہ ہے، جس کے مطلب اس سے، تو یہ دو شخصیت تھی جو ان قوانین کو موڈیفائی کرنے میں جن کا کردار تھا۔ تو ایوب خان کے زمانے میں آئلی قوانین سے چھیڑ چھاڑ کی گئی، لیکن ہوا یہ کہ علماء کرام نے کوئی تحریک نہیں چلائی۔ اس پہ ڈاکٹر صاحب بھی، استاد محترم بھی بڑا درد رکھتے تھے، وہ بہت ہی اس کا تذکرہ کرتے رہتے تھے کہ یہ تحریک چلانی چاہیے تھی علماء کو۔ انڈیا میں بھی ہوا تو انہوں نے پرسنل لا بورڈ ان کا بنا علماء کا، اور سید ابو الحسن علی ندوی اس کے جو سربراہ تھے، انہوں نے بڑی زبردست تحریک چلائی تھی، اور اندرا گاندھی اور ان کو جرأت نہیں ہو سکی تھی کہ پرسنل لا کو چھیڑ سکے۔ لیکن یہاں پہ یہ مسلمان اکثریت میں انہوں نے چھیڑ دیا، اور یہاں پہ علماء نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو انڈیا میں کرنا چاہیے تھا، اس لیے ان کو شے مل گئی۔ پھر ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے وہ شب خون مارتا ہے، اور یہ کیوں مارا جاتا ہے؟ دراصل مغربی تہذیب کے مطابق مسلمان معاشرے کو، پاکستانی معاشرے کو ڈھالنا، یہ پیچھے ایجنڈا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مغرب کا تسلط ہے۔ اور آج ہی میں پڑھ رہا تھا لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ہمیں ان ہندوستانیوں پہ حکومت کرنے کے لیے یعنی کہ مڈل مینز ایسے چاہیے کہ جو اپنے رنگت میں، لباس میں، رہن سہن میں تو ہوں ہندوستانی، لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا ٹیسٹ، ان کا ذوق جو ہو وہ سارے کا سارا انگریزی ہو، یعنی کہ جو ہم ان کو حکم دے وہ نیچے حکم دے۔ تو یہ جو کلاس پیدا کی تھی نا لارڈ میکالے کے تعلیمی نظام نے، وہ کلاس آج کل ہم پہ حکمران ہے۔ جتنا ایلیٹ کلاس ہے نا، وہ چیفز کالج ایچیسن،
एचिसन का पहला नाम था चीफ्स कॉलेज, अंग्रेज ने चीफ्स कॉलेज बनाया था कि ये चीफ्स यानी कि ये कबायली सरदारों के बेटे पढ़ा करते थे यहाँ पे। इन्होंने हमारे ऊपर वो लोग मुसल्लत किए हैं कि दिल कुड़ता है और बेशतर मोस्टली जो हमारे ये है सिविल सर्विस, जजेस, पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग, ये एचिसन के फारिग हैं, 80% एचिसन से हैं। ठीक है जी, बाकी थोड़ा बहुत अब ये बताएं कि वो सरदारों के वो क्लास जो लॉर्ड मैकाले ने पैदा करनी चाहिए थी, वो आज भी हमारे ऊपर हुक्मरान है। और इन हुक्मरानों की खबासों की वजह से, इनकी कमीनगियों की वजह से, मगरिब के लिए इनकी वफादारियों की वजह से ये इस हरकत में रहते हैं कि हमेशा ये कानून साजी इस तरह। और ऊपर से आ गया लिबरल मीडिया। मुझे याद है कि हकूक निस्वा बिल पास किया था और उसके पीछे सारी की सारी कैंपेन जंग और जियो की थी। इन लोगों ने इस्लाम का बेड़ा गर्क करने, मुसलमान मुआशरे को तबाह करने के अंदर ना इस लिबरल मीडिया साथ में मुशर्रफ ने इसको आजाद किया, वो हो गया। और इसके साथ वो वाली क्लास जो लॉर्ड मैकाले के तालीमी निजाम ने पैदा की थी, इन्होंने मिलके ये एक तबका है जो हमारे ऊपर मुसल्लत है। 80% जो एचिसन से फारिग तहसील होते हैं, बाकी जो है वो एक दो और कॉलेजेस हैं, अमेरिकन लाइफस्टाइल और इस तरह के कॉलेजेस, जिनसे ये सारे के सारे निकलते हैं और ये हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं। बाकी मतलब क्या है कि अंग्रेज को पता था कि अब मैं चला भी जाऊं तो हमने ऐसा बीज बो दिया है कि जो हमसे ज्यादा शाह के वफादार हैं ये लोग। तो हर थोड़े अरसे के बाद ऊपर से भी दबाव आता है। अब मैं आपको रैंड कारपोरेशन की रिपोर्ट कभी किसी वक्त में सुनाऊंगा। रैंड कारपोरेशन में एक रिपोर्ट मुरतब की गई थी कि ईस्ट जो मिडल ईस्ट है, मशरिक वस्ता है, और ये जो इलाके हैं ना, इनकी तहजीब ये हमारे लिए खतरा है अमेरिका के लिए, और इसको कैसे तब्दील किया जाए उस पे उनके माहिरीन ने आरा पेश की थी। और अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है उसी पे चलती है। हत्ता कि अब वो सऊदी अरब में भी निसाब तालीम, हमारा भी जो भी निसाब तालीम बनता है वो भी उनकी हिदायत के मुताबिक बनता है। ठीक है जी। तो ये लॉर्ड मैकाले की पैदा करदा क्लास जो है, ये हमारे मुआशरती निजाम की तबाही के पीछे पड़ी हुई है। ये चाहते, अब देखें उस असल मौजू पे थोड़ा सा लंबा हो गया। मर्द दूसरी शादी करेगा तो क्या है, खुद ब खुद निकाह खत्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी कि इससे पहले जब ये एक वो था, गांधी साहब की कबील का एक शख्स था, इस्लामी नजरियाती कौंसिल का, मुशर्रफ के जमाने में वो बना दिया गया था। उसने ये राय पेश की थी कि ठीक है, जब खुला लेती है ना औरत, अगर औरत दरखास्त दे दे ना खुला की, उसको ये कानून बना दिया जाए कि 3 महीने के अंदर अंदर खुद ब खुद तलाक होगी बगैर किसी कानून के। वेरी गुड। वो हमारे एक थे तंजीम इस्लामी में बुजुर्ग थे, वो कहते लो जी इन्हें तमाशबीन औरतां दी मौजा ही ला दी ने वो कहते 3 महीने का नोटिस दो ते जाओ छुट्टी। यानी कि ये अल्लाह ताला माफ करे, वाकई इन्होंने खानदानी, आप देख लें, मर्द दूसरी शादी कर ले, अगर औरत इस तरह करेगी तो नुकसान इसका किसको होगा? देखें नुकसान इसका किसको होगा? माशरे में जितनी कमजोर औरत है ना, उसको सहारा आप निकाह खत्म कर दें, ये कर रहे हैं खानदानी निजाम की तबाही की जड़ें खोदने के दर पे हैं, और सारा इसका वबाल पड़ेगा औरतों के ऊपर। ये समझ रहे हैं हमने औरतों को आजादी दे रहे हैं, मतलब क्या मुआशरे में फिर मगरिब में औरत आजाद नहीं हो सकी है, तो ये कहां थे इस तरह। लेकिन शैतान के हरकारे हैं, हरावल दस्ता है शैतान का, ये लोग जो इस तरह से ये कानून साजी करते हैं। और इस्लाम का इन्होंने आई थई फेरने में ना, इस्लाम की इन सारे तबकों का बराबर का हाथ है। जब तक हम लोग उलमा को निकलना चाहिए, जिस तरह खत्म नबूवत पे एक्टिव हुए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और उसको पीछे हटना पड़ा। इसी तरीके से ये आईली, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप चुप करके बैठ जाएंगे, ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये पूरा एजेंडा है, रैंड कारपोरेशन की रिपोर्ट है, अमेरिका के अमरीकी सिफारत खाने के अंदर बाकायदा गेज पार्टियां होती हैं, वो इस एजेंडे को फैलाने में मुलविस है। उनका तो है यही कि हमारी तो दुम कटी हुई है, वो लूमड़ी कहती थी ना, इनकी भी काटो। हमारे यहाँ तो खानदानी निजाम खत्म हो चुका है, लेकिन इनका ये शैतान का एजेंडा है। और इस पे डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त बोला करते थे कि ये उस वक्त बताया करते थे कि ये तहजीब के लिए, इस्लामी तहजीब जो बची खुची भी है ना, उसी का बेड़ा गर्क करने के लिए यूएन, यूनाइटेड नेशंस के अंडर ये होती है, ये कॉन्फ्रेंसें होती है, बीजिंग कॉन्फ्रेंस, काहिरा में हुई कॉन्फ्रेंस, इनका सारा एजेंडा यही होता है। और उसी एजेंडे की इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं हुक्मरानों के जरिए की जाती है।
ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ قوانین میں ایسی موڈیفیکیشن کی جاتی ہے کہ اس سے ہمارا، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس کا عملی اثر نہیں پہنچتا. ہوتے ہیں تھوڑے بہت کیسز آتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہمارا سماج جو ہے، معاشرہ تھوڑا سا محفوظ ہے، ان قوانین کا اثر نہیں پہنچتا. وہ سماج کے ایک معاشرے کی جو بناوٹ ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے. لیکن میں کہتا ہوں علماء اس بات پہ چپ کر کے نہ بیٹھیں کہ اس طرح نہیں ہوگا. یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ان کو اگر نہ روکا گیا، ان کی حد نہ روکی گئی، ایسی قوانینوں کو نہ روکا گیا، تو یہ کل معاشرے کو ٹوٹل کولیپس کر جائے گا. ٹوٹل ڈسٹرکشن آف دی مسلم سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر ہم نے ایک مثبت پیغام دیا ہے، اور اس کے پیچھے جو لوگ چھپے ہوئے، جو عناصر ہیں اصل میں، جو تقریباً 100 سال پہلے سے جنہوں نے پلاننگ کی تھی یہ بر صغیر کو تباہ کرنے کی، معاشی طور پر بھی، اور جو اس کا سماج ہے اس کے سماجی طور پر بھی اس کو بگاڑنے کی جو انہوں نے پلاننگ تیار کی تھی، اس پر عمل درآمد اب یہ شروع کیا جا چکا ہے. تو اس ویڈیو میں بھی یہ پیغام ہے ایسے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں رہتے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھنی چاہیے، تاکہ جس طرح کے جتنے بھی یہ شریعت سے متصادم جتنے ان کے فیصلے ہیں، تاکہ یہ واپس لیں ایک مرتبہ پھر سے، اور اسلامی معاشرہ ہی اور اسلامی نظام ہی پاکستان کے لیے سوٹیبل ہے، اور اسی میں یہی نافذ ہونا چاہیے اور اسی میں ہی بقا ہے پاکستان کی. انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.